رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو آج ہمارا معاشرہ بہت زیادہ بگڑ چکا ہے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے۔ لوگوں نے شریعت کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ روزانہ صبح سے لے کر شام تک رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل کو چوٹ پہنچاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر لوگوں کو سمجھایا جائے کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ دکھانا ہے، اس وقت کیا کرو گے؟ تو لوگ اس وقت تو کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں کتنا خطرناک وہ منظر ہوگا، کتنا خطرناک وہ منظر ہوگا۔ قبر کا منظر کوئی آسان منظر ہے؟ قبر کوئی آسان جگہ ہے؟ قبر کتنی خطرناک جگہ ہے۔ قبر کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، قبر سانپ بچھوؤں کا گھر ہے، اور آپ نے قبر کو آسان سمجھ رکھا ہے، آپ نے موت کو آسان سمجھ رکھا ہے۔ مت بھولو، اللہ رب العزت اگر رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے، تو اللہ رب العزت کا عذاب بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ جب میرا رب پکڑ کرتا ہے تو اس کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ ان ربک لشدید العقاب، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ تو ہر ٹائم ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں قبر میں جانا ہے، ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ دکھانا ہے۔ مگر آج ہم اپنے معاشرے کو کتنا بھی سمجھائیں، جس وقت ان کو سمجھایا جاتا ہے تو ان کی سمجھ میں تو آتا ہے، مگر ایک دن کے بعد میں، 2 دن کے بعد میں وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، پھر سے حرام کاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، حرام کاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں، زنا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات اور پائی جاتی ہے کہ جو آج ہمارے قوم کے نوجوان لڑکے ہیں اور جو ہماری قوم کی نوجوان لڑکیاں ہیں، وہ بھاگ کر شادی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! انہوں نے کیسی اسلام کی دھجیاں اڑائی ہیں، کس طریقے سے اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے اپنے والدین کو وہ بدنام کر رہے ہیں۔ بھاگ کر شادی کرنے کو آج اچھا سمجھا جا رہا ہے، بھاگ کر شادی کرنے کو آج فیشن سمجھا جا رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کے سامنے اپنے دل کا درد پیش کرنا چاہتا ہوں، آج میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر صحیح بات لگے تو آپ کمنٹ میں بتا دینا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر میں کچھ غلط بیانی کروں تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ میرے آقا کے دیوانوں، بھاگ کر شادی کرنے کو جو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، بھاگ کر شادی کرنے کو جو لوگ پسند کرتے ہیں، وہ لوگ سنیں، بھاگ کر شادی کرنے میں ایک بھی فائدہ نہیں ہے، بھاگ کر شادی کرنے میں ایک بھی فائدہ نہیں ہے، مگر خدا کی قسم بھاگ کر شادی کرنے میں اتنے نقصان ہیں، اتنے نقصان ہیں کہ اگر صبح سے لے کر شام تک اس کے نقصان بیان کروں گا تو شام ہو جائے گی، مگر اس کے نقصان مکمل طور پر میں بیان نہیں کر سکتا۔ مگر آج میں آپ کے سامنے چند نقصان پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ جو بھاگ کر شادی کرتے ہیں
ان کا انجام کیا ہوگا، اور بھاگ کر شادی کرنے میں کتنا نقصان ہے۔ سب سے بڑا نقصان سنو میرے آقا کے دیوانوں، جب آپ بھاگ کر شادی کرو گے، آپ نے بھاگ کر شادی کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، آپ نے اپنے ماں باپ کے دل کو چوٹ پہنچائی، آپ نے اپنے ماں باپ کی محبتوں کا جنازہ نکالا، آپ نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا۔ یار جس ماں نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، جس باپ نے تیرے خاطر تیز دھوپ میں مزدوری کر کے تیری پرورش کی، جس ماں نے تجھے لاڈ پیار سے پالا، جو ماں جب تو پیشاب کر دیتا تھا تو تجھے وہ سوکھے میں سلاتی تھی، خود گیلے میں سوتی تھی، آج تو اسی ماں کی محبت کا جنازہ نکال کر شادی کر رہا ہے۔ جس باپ نے تیری ہر خواہش کو پورا کیا، جس باپ نے تیری ہر تمنا کو پورا کیا، جس باپ نے تیرے ہر ڈریم کو پورا کیا، آج تو اسی باپ کی محبت کا جنازہ نکال کر بھاگ کر شادی کر رہا ہے۔ خود ذرا سوچ ان ماں باپ کے دل پر کیا گزرے گی، جس ماں باپ نے تجھے بہت زیادہ محبت سے پالا ہے، جس ماں باپ نے تجھے بہت زیادہ لاڈ پیار سے پالا ہے، جو ماں تیرے خاطر دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کرتی تھی، جو ماں تیرے خاطر دوسروں کے گھروں میں جا کر جھاڑو لگاتی تھی، جو ماں تیرے خاطر پوری رات نہیں سوتی تھی، جو ماں تیرے خاطر نمازیں پڑھ پڑھ کر دعا کرتی تھی کہ مولا میرے بچے کو تو سلامت رکھ، میرے بچے کو تو کامیابی عطا فرما، آج تو ایک لڑکی کی خاطر اسی ماں کا دل دکھا رہا ہے، آج تو ایک لڑکی کی خاطر اپنی ماں کی محبت کا جنازہ نکال رہا ہے۔ اب ذرا سوچ، جب تو نے بھاگ کر شادی کی، تو نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، تو نے اپنے ماں باپ کے دل کو چوٹ پہنچائی، تو نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی۔ اب تو شادی کرنے کے بعد میں چاہے کتنا بڑا نمازی بن جا، شادی کرنے کے بعد میں چاہے کتنا بڑا متقی بن جا، شادی کرنے کے بعد میں چاہے تو کتنا بڑا بھی روزے دار بن جا، شادی کرنے کے بعد میں چاہے تو حج کرنے چلا جا، شادی کرنے کے بعد میں چاہے تو کتنی بھی نیکیاں کر لے، مگر خدا کی قسم پروردگار تجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ اب وہ راضی کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ تو نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا ہے، تو نے اپنے ماں باپ کے دل کو چوٹ پہنچائی ہے، تو نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی ہے، تو نے اپنے ماں باپ کو مصیبت دی ہے، اور تو بھول گیا غیب دان نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے، اب چاہے وہ کتنے بھی نمازیں پڑھ لے، چاہے وہ کتنے بھی روزے رکھ لے، چاہے وہ کتنے بھی حج کر لے، اللہ رب العزت اس کی نمازوں کو منہ پہ مار دے گا، اللہ رب العزت اس کے روزے کو منہ پہ مار دے گا، اللہ رب العزت اس کے حج کرنے کو منہ پہ مار دے گا، کیونکہ غیب دان نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے۔ آپ کتنے بھی بڑے متقی بن جاؤ، اگر آپ کی ماں ناراض ہے، آپ کا باپ ناراض ہے، تو متقی ہونا آپ کو جنت میں لے کر نہیں جائے گا، آپ جہنم میں جاؤ گے۔ جو والدین کا گستاخ ہے، جو ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے، اب چاہے وہ مکہ کے اندر مرے، چاہے وہ مدینے کے اندر مرے، چاہے وہ کسی بھی مسجد کے اندر مرے، جو ماں باپ کا گستاخ ہے، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا ہے، جس نے ماں باپ کا دل توڑا ہے، جس نے ماں باپ کے دل کو چوٹ پہنچائی ہے، جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ پہنچایا ہے، وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے بھاگ کر شادی کرنے میں، تم نے بھاگ کر شادی کی اور تم سمجھ رہے ہو ہماری زندگی، ہماری لائف بہت اچھے طریقے سے گزر رہی ہے، مگر جو تو نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، جو تو نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اب چاہے تو کتنی بھی عبادت کر لے، تو جہنم میں جائے گا، تو نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے۔ تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ماں باپ کی ناراضگی بھاگ کر شادی کرنے میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے۔ اب اور نقصان سن، جب تو بھاگ کر شادی کرے گا، تیری بھی تو کوئی بہن ہوگی، تیری بھی تو کوئی بہن ہوگی، جب تیری بہن کا تیرے ماں باپ نکاح کرنا چاہیں گے اور اس کے لیے کوئی رشتہ تلاش کریں گے، تو اچھے خاندان سے تیری بہن کے لیے کوئی رشتہ نہیں آئے گا،
اب ذرا تو خود سوچنا کہ تیرے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ تیرے ایک فیصلے کی وجہ سے سماج میں تیرے ماں باپ کی کوئی عزت نہیں بچی۔ تیرے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے سوسائٹی میں تیرے ماں باپ کو کوئی اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا، محبت کی نظروں سے نہیں دیکھتا، تیرے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے۔ تیرے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے تیری بہن کے لیے اچھے رشتے نہیں آئیں گے، کیونکہ آج کا ہمارا وہ دور چل رہا ہے، چاہے کتنا بھی چھپا لو مگر سچ سامنے آ ہی جاتا ہے، سچ سامنے ضرور آ جائے گا۔ جب تیری بہن کے لیے تیرے ماں باپ رشتہ تلاش کریں گے اور جس لڑکے سے وہ تیری بہن کا نکاح کرنا چاہیں گے، جو لڑکے کے پڑوسی ہوں گے وہ لڑکے کے گھر آ کر کہیں گے تمہیں شرم نہیں آئی، تم اس گھر میں نکاح کر رہے ہو جس کا بھائی بھگوڑا ہے، جس کے بھائی نے بھاگ کر شادی کی ہے۔ اب ذرا خود سوچو، جب اس کے بھائی نے بھاگ کر شادی کی ہے تو اس کی بہن کہاں سے اچھی ہوگی؟ اس کی بہن بھی کسی سے بات کر رہی ہوگی، اس کی بہن کا بھی کسی سے چکر چل رہا ہوگا، تیری وجہ سے تیری بہن کی بھی زندگی برباد ہو جائے گی اور تیرے ماں باپ کو مجبور ہو کر ایرے غیروں سے نکاح کرنا پڑے گا۔ تیری بہن کا ایرے غیروں سے نکاح کرنا پڑے گا، اچھے خاندان سے تیری بہن کے لیے رشتے نہیں آئیں گے۔ کس کی وجہ سے؟ تیری وجہ سے۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا یہ نقصان ہے۔ کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ کیوں اپنے والدین کی زندگی برباد کر رہے ہو؟ کیوں اپنے بہن بھائیوں کی زندگی برباد کر رہے ہو؟ ایک غلط فیصلے کی وجہ سے۔ اور اب تیسرا نقصان سن، جب تم نے بھاگ کر شادی کی ہے، میں اس لڑکی سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لڑکی بھاگی ہے، اس لڑکی نے بھاگ کر شادی کی ہے تو بانجھ رہنے کے لیے تو شادی نہیں کی ہے۔ تم دونوں ملو گے، ہم بستری کرو گے، وظیفہ زوجیت ادا کرو گے، اللہ رب العزت تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، تمہاری اولاد بڑی ہوگی۔ جب تم اپنے اولاد کا نکاح کرنا چاہو گے تو خدا کی قسم تمہاری اولاد کے لیے اچھے خاندان سے رشتے نہیں آئیں گے، ایرے غیروں کے گھر سے رشتے آئیں گے، اچھے خاندان سے رشتے نہیں آئیں گے۔ لوگ یہی کہیں گے کہ یہ بھگوڑوں کی بیٹی ہے، انہوں نے بھاگ کر شادی کی ہے۔ تو تمہارے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ سماج میں کوئی عزت نہیں ہوگی، سماج میں کوئی تمہاری رسپیکٹ نہیں کرے گا، سوسائٹی میں تم نے اپنے آپ کو بدنام جو کر لیا ہے اس وجہ سے تمہاری کوئی عزت نہیں کرے گا۔ میرے آقا کے دیوانوں، اگر کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے تو تمہاری رسپانسبلٹی یہ ہے، تمہاری مردانگی یہ ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے ماں باپ کو آ کر بتاؤ اور ماں باپ سے کہو کہ ماں باپ، امی جان، پاپا جان، میں فلاں لڑکی سے پیار کرتا ہوں، میں فلاں لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ماں باپ اجازت دیں تو نکاح کر لو، اگر ماں باپ منع کر دیں تو اس کی طرف کبھی مڑ کر مت دیکھو۔ یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے، یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے۔ تو آقا کے دیوانوں، بھاگ کر شادی کرنے میں ایک بھی فائدہ نہیں ہے، بھاگ کر شادی کرنے میں بے شمار نقصان ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو لوگ بھاگ کر شادی کرتے ہیں۔